وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، وہ کہہ رہے تھے کہ متی ھذا الوعد، کہ دھمکیاں دینا بند کرو، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن دکھا دو۔ فرمایا گیا کہ وہ وقت آ جائے تو لفظوں کی بھی آپ کو رعایت نہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا راستہ انتخاب کیا تھا، کفر کا معنی انکار، تمام دلائل و حجت دیکھتے ہوئے بھی منکر ہو گئے تھے اللہ اور اس کی فرمودات۔ وقال الذین کفروا، کیا کہا؟ لن نؤمن بہذا القرآن، ہم کسی صورت و کسی حالت میں اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی باتیں قبول نہیں کریں گے۔ انسان کی بھی کوئی بدنصیبی کی حد ہوتی ہے جس کو وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ لن نؤمن بہذا القرآن، ہم تو کسی صورت میں اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتب پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے ہیں اور انہوں نے بھی آخرت اور قیامت اور حساب و کتاب و حشر و نشر کی بات کی ہو۔ تورات پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، انجیل پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جو تورات جو انجیل اپنی اصل روح اور حالت میں اگر کہیں دستیاب ہیں تو ان میں ایک بات بھی کوئی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن سے متصادم ہو۔ لیکن یہود و نصارہ کا اتفاق ہے کہ جو تورات و انجیل ہمارے پاس ہے یہ وہ نہیں ہے جو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل، خود ان پر اختلافات کا شکار ہے، اور قرآن کی یہی قرآن ہونے کے لیے وہ خود بھی متفق ہیں کہ ابتدائے اسلام میں یہی قرآن تلاوت کی گئی، کیونکہ قرآن کریم کی وہی زمانے کے نسخے ابھی تک موجود ہیں۔ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے قرآنی باقاعدہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ کہا کہ ایمان نہیں لیں گے کسی حالت میں کسی صورت پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اپنے دل و دماغ میں ابھی سے بٹائے رکھو۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کیا حالت ہوگی اس دن جب آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کڑے، ان کو کڑا کر دیا گیا ہے، جس طرح مجرم کو کڑا کیا جاتا ہے کہ بولو، جواب دو۔ یرجع بعضهم إلى بعض القول، اور آپس میں وہ باتیں لڑاتے ہیں، میں نے کیا کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تمہارے وجہ سے یہ ہوا تھا، میرے وجہ سے یہ نہیں ہوا تھا، بس جرح کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور جرح کرتے کرتے یقول الذین استضعفوا،
جو لوگ ضعیف قرار پائے تھے دنیا میں، مجبور تھے کہ کفار اور مشرکین کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائیں، ان کے ڈنڈے اور جنڈے اٹھائیں، ان کے لیے مارے اور اپنے آپ کو مروا دیں، یہ لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استكبروا، جو لوگ ضعیف قرار دیے گئے تھے وہ بڑوں سے کہیں گے، طاقتوروں جو دنیا میں طاقتور تھے، البتہ وہاں کوئی طاقتور نہیں ہوگی، وہاں تو صرف اللہ ہی اللہ۔ تو اپنے بڑوں سے جو دنیا میں طاقت کو غلط استعمال کرتے تھے، یہ غرباء و فقراء ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، تم لوگ نہ ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یہ کہ ہم جس عذاب اور لعنت و مصیبت میں مبتلا ہے اس کا وجہ تم لوگ ہو۔ وہ بھی نہیں مانیں گے، وہاں نہیں، انہوں نے کیا کیا، ہم نے کون سا آپ پر جبر کیا تھا؟ یہ کہیں گے نہیں، جرم میں فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے سب مجرم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، حصہ دار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو بھلا کون سا دانا انسان عارضی نفع کے لیے دائمی تباہی قبول کرے، جبکہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو بصیرت دی اور یہ کتب نازل فرما دیے تاکہ ہم اپنے رستے تبدیل کریں، اپنے آپ کو سنبھال کے اللہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس دن کا بھی خیال رکھو جب اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کو لعن طعن بھی کرو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ